جب مطالبات بڑھنے لگے تو ایک روز میرے منہ سے نکل گیا، سائرہ تمہارے ماں باپ تو حد سے بڑھنے لگے ہیں، کیا اب مجھے تم کو انہیں واپس کرنا ہوگا؟ وہ بولی باجی میری ماں لالچی نہیں ہے مگر میرا باپ لالچی ہے، وہی یہ سب ماں سے کرواتا ہے، لیکن میں آپ کے پاس رہوں گی، اب گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ کیوں کیا تم کو ماں باپ بہن بھائیوں کی یاد نہیں آتی؟ بہن بھائی تو یاد آتے ہیں لیکن ماں باپ سے پیار نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے سائرہ؟ آخر کو تو تمہارے ماں باپ ہیں۔ وہ میرے ماں باپ نہیں ہیں باجی، آپ خود ان سے پوچھ لیں، اگر وہ میرے ماں باپ ہوتے تو مجھے یہاں دن رات کے لیے کیوں چھوڑ جاتے؟ ان کی دوسری بیٹیاں بھی تو ہیں، ان کو تو ایسی کسی کوٹھی پر دن رات کے لیے نہیں رکھواتے۔ باجی یہ میرے سگے ماں باپ نہیں۔ فضول باتیں نہ کرو سائرہ، تمہاری شکل تمہاری ماں سے بہت ملتی ہے، ماں تو تمہاری سگی ہے اور باپ، میرا باپ تو امیر آدمی تھا اور اس کا نام راشد تھا۔ ہاں باجی آپ امی سے پوچھ لینا، بچی کی بات پر میں حیران ہو گئی، اسے چپ کرا دیا کہ ایسی باتیں نہیں کرے۔ تمہاری ماں آئے گی تو پوچھ لوں گی کہ تمہاری بیٹی یہ کیا کہتی رہتی ہے۔ بخت آئی تو میں نے اس سے کہا کہ تیری بیٹی کہتی ہے کہ میری ماں اور باپ سگے نہیں، یہ مجھ سے پیار بھی نہیں کرتے، میں تو ایک امیر آدمی کی بیٹی ہوں اور میرے بھائی بھی امیر ہیں، وہ تو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ ماں باپ مجھے ان سے نہیں ملاتے۔ میں نے سائرہ کو کام ذمہ لگا کر اوپر کی منزل پر بھیج دیا اور بخت سے کہا اب بتاؤ کہ یہ ایسا کیوں کہتی ہے؟ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ تمہارا گلہ کرتی ہے کہ ابا تم پھر مجھے پیار کرتا ہے لیکن ماں نہیں کرتی۔ دراصل تو میری یہ ماں ہی ستیلی ہے۔ بخت گویا ہوئی باجی کیا بتاؤں، بات ایسی ہے کسی کو نہیں بتا سکتی مگر آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کو بتانا ضروری ہے، اگر کسی روز میرے بغیر اس کا باپ اکیلا اسے لینے آ جائے تو کسی طور سائرہ کو اس کے حوالے نہ کرنا ورنہ وہ اسے بیچ دے گا۔ وہ کیوں سے بیچ دے گا جبکہ اس کی اور بھی بیٹیاں ہیں، ان کے بارے میں تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر سائرہ کے لیے خطرہ کیوں ہے؟ یہی تو بات ہے اور اسی وجہ سے اس کو ادھر رکھا ہے۔ بی بی میں آپ کو اصل بات آج بتاتی ہوں، ابھی سائرہ پیدا نہیں ہوئی تھی اور میں صرف 3 بچوں کی ماں تھی۔ تب میں اور میرا شوہر راشد نامی ایک مالدار شخص کی کوٹھی پر کام کرتے تھے، میں ان کی گھریلو ملازم تھی اور میرا خاوند ان کی کوٹھی کا مالی تھا۔ انہوں نے ہم کو سرونٹ کوارٹر بھی دے رکھا تھا۔ راشد کی بیوی اکثر گھر پر موجود نہ رہتی تھی، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی لیکن وہ لاہور کی تھی، ہر ماہ لاہور چلی جاتی تھی، صاحب بہت ڈسٹرب ہوتے مگر وہ عورت ان کے کہنے میں نہیں تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہ تھی۔ صاحب اور بیگم کو بیٹی کی آرزو تھی، میں امید سے ہو گئی تو انہوں نے کہا بخت اگر تمہارے گھر اب بیٹی ہوئی تو ہم کو دے دینا، ہم اسے گود لے لیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا کہ ہاں صاحب دے دوں گی۔ خدا کی کرنی میں نے اس کے سرونٹ کوارٹر میں بیٹی کو جنم دیا۔ میرے تو پہلے سے ہی 3 بیٹیاں تھیں، انہوں نے اس کا نام سائرہ رکھا اور بیٹی دینے کی بات یاد دلائی۔ اس وقت ممتا نے روکا مگر اپنے عہد سے مجبور ہو کر بیٹی میں نے راشد صاحب اور ان کی بیگم کے حوالے کر دی۔ چند دن تو ان کی بیگم نے میری بچی کا چاؤ کیا اور اسے قبول کر لیا مگر شاید دل سے قبول نہ کیا تھا۔ راشد صاحب نے بچی کے لیے خوبصورت جھولا بنوایا، اس کو سونے کی انگوٹھیاں پہنائیں، بڑا چاؤ کیا، لیکن ایک روز دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو بیگم اپنے 3 بیٹوں کو لے کر لاہور چلی گئی، وہ میری بچی کو پالنے میں ہی چھوڑ گئی۔ میں سائرہ کو ان کے سپرد کر چکی تھی، لہٰذا اپنے گھر آ گئی تھی تاکہ بچی سے دور ہو جاؤں اور اس بھلا سکون ہو۔ اگر وہاں رہتی تو پھر اس کی محبت میرے دل سے نہ جاتی، اولاد کی محبت دل سے کب جاتی ہے؟ میں بچی کی یاد میں بیمار پڑتی رہی تھی۔ اچانک ایک روز دروازہ بجا اور راشد صاحب آئے، وہ بیمار تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے دل کی شریانیں بلاک ہیں اور آپریشن ہوگا، بچنے کے امکانات کم ہے، بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے، لہٰذا یہ تمہاری بچی تم کو سپرد کرنا آیا ہوں۔ اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو اس کو کون پالے گا؟ تمہارے سوا اور کوئی تو ہے نہیں پال سکنے والا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میری اولاد دوبارہ میری گود میں آ گئی تھی، مگر راشد صاحب کا بھی دکھ تھا، دعا کر رہی تھی کہ خدا ان کو آپریشن کے بعد نئی زندگی عطا کرے۔ وہ جاتے ہوئے کافی رقم دے گئے کہ بچی کی پرورش میں کام آئے گی۔ میرے شوہر نے رقم تو سمیٹ لی، میرے شوہر اور سسرال والوں کو شبہ ہو کہ یہ بچی ان کی نہیں ہے بلکہ میری اور راشد صاحب کی کسی لغزش کا نتیجہ ہے۔ بہرحال راشد صاحب کا آپریشن کے دوران انتقال ہو گیا اور میری بچی ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی۔
میرے شوہر کی فطرت اچھی نہیں ہے۔ وہ مجھے باتوں باتوں میں تنگ کرنے لگا کہ سائرہ کی صورت تو راشد سے ملتی ہے اور اس نے بچی کو اسی وجہ سے گود لیا تھا۔ اس نے بچی کی پیدائش کا تمام خرچہ کیوں بھرا، کیوں اس کا اتنا چاؤ کرتا تھا، اور کیوں اس کی بیوی اس کے ساتھ جھگڑا کر کے چلی گئی، سائرہ کو بھی چھوڑ گئی اور شوہر کو بھی۔ میرے پاس اپنے شوہر کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ میرے تو اور بھی بچے تھے، شوہر سے علیحدگی لے کر بچے کہاں لے جاتی اور کیسے ان کو پالتی؟ بس اس اذیت اور شک بھرے حالات میں اب تک جی رہی ہوں۔ جب تک سائرہ چھوٹی تھی حالات زیادہ نہیں بگڑے تھے، اذیت میری ذات تک محدود تھی، لیکن اب جب کہ یہ بڑی ہو گئی ہے میرے شوہر کا التفات اس پر کچھ زیادہ رہنے لگا ہے۔ اس بات سے میں خوف زدہ رہتی ہوں کہ یہ التفات سائرہ کو کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اگر وہ کسی انتقامی کارروائی پر اتر آیا تو اسے نقصان پہنچائے گا یا اسے مجھ سے چوری بیچ دے گا تو میں کیا کر لوں گی؟ شوہر کے خلاف عدالت کیسے جاؤں گی؟ میرے اور بھی تو بچے ہیں۔ وہ رو رہی تھی، اس کی بے بسی دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ اب میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں کہ میں تیری سگی ماں ہوں؟ میرا شوہر دن رات اس کے دماغ میں یہی بات بھرتا رہتا تھا کہ یہ تیری سگی ماں نہیں ہے۔ اگر سگی ماں ہوتی تو کیوں تجھ کو لاہور والی عورت اور اس کے شوہر راشد کو دے دی؟ سائرہ نادان ہے، وہ میرے شوہر کے جھوٹے پیار کو نہیں سمجھتی۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن میرا آدمی بہت خراب ہے۔ مجھے اس کی نیت پر بھروسہ نہیں۔ چاہتی ہوں اس کا کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو جلد از جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ یہ آپ کے گھر سے میرے گھر آنے کی بجائے شادی ہو کر اپنے گھر جائے تاکہ میرے شوہر کو اسے بہکانے یا ورغلانے کا موقع نہ ملے۔ تمام کہانی سن کر میں نے کہا، بخت تمہاری مظلومیت پر میں دکھی ہوں، تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن اس کہانی میں جو ایک نقطہ متنازع ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری بیٹی شکل و صورت سے تمہارے تمام بچوں سے بہت مختلف اور علیحدہ ہے۔ رہا تمہارے شوہر کا تم پر شک بھرا الزام، تو کیا تم اس بارے میں کچھ کہنا چاہو گی؟ کچھ دیر وہ خاموش رہی، نظریں زمین پر گاڑے تھی، پھر دبی آواز میں بولی، باجی یہ صحیح ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اگر کوئی خطا کرے تو اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ مجھ سے جو بھی خطا ہو گئی اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ جانے کب اور کتنی ملے گی، لیکن دعا کرتی ہوں کہ میرے گناہ کی سزا مجھے ہی ملے، میری معصوم بچی سائرہ کو نہ ملے اور یہ عزت کی زندگی گزارے۔ بی بی ہم بہت غریب لوگ ہیں اور مفلسی بری چیز ہے۔ غربت میں کبھی کبھی عزت کو بھی داؤ پر لگانا پڑ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے اپنا راز میرے دامن میں ڈال کر پشیمان ہو۔ میں نے زیادہ بات کرنی مناسب نہ سمجھی، اسے کچھ رقم دی اور کہا، فکر نہ کرو، تمہاری لڑکی میرے گھر میں محفوظ ہے، یہاں کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تنخواہ اور بڑھا دوں گی، تمہارا شوہر رقم کا مطالبہ کرے تو لے لینا، لیکن اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ تلاش کرو، اور جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو جہیز کی بھی فکر نہ کرنا، ہم اس کو اپنے گھر سے عزت کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ بخت نے مجھے دعائیں دیں۔ اس کے بعد 4 برس اور سائرہ میرے پاس رہی۔ اب میرے بچے اسکول جانے لگے تھے۔ ایک روز اس کی ماں آ گئی، بولی، سائرہ کا اچھا رشتہ ملا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، لیکن میرا خاوند میرے بھائی سے رشتے کے بدلے 3 لاکھ مانگتا ہے۔ میں نے میرا عالم سے ذکر کیا، انہوں نے کہا، اس بچی نے اتنے برس خلوص کے ساتھ کام کیا ہے اور ہمارے بچوں سے پیار کرتی ہے، بدلے میں یہ رقم کچھ نہیں۔ انہوں نے بخت کے بھائی کو بلایا اور معاملے کی چھان بین کر کے 3 لاکھ دیے کہ تم اپنے بہنوئی کو دے کر بھانجی کو بہو بنا لو۔ بتاتی چلوں کہ دیہات کے غریبوں کا یہ رواج ہے کہ لڑکی کے بدلے لڑکی وٹا سٹا لیتے ہیں یا پھر رقم طے کرتے ہیں، لہٰذا رقم لے کر بخت کے شوہر نے سائرہ کا رشتہ اپنے سالے کے بیٹے کو دیا۔ آج سائرہ خوش و خرم اپنے گھر آباد ہے، کبھی کبھی مجھ سے ملنے آیا کرتی ہے۔